بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں اڈیالہ جیل سے آیا ہوں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر ان کی صحافیوں سے ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوئی۔ آج 190 ملین پاؤنڈز کا جو کیس ہے اس کی سماعت تھی اور محمد علی وڑائچ صاحب جج صاحب اس کی سماعت کر رہے تھے۔ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کی۔ عمران خان نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا، مذاکرات کے حوالے سے پارٹی کیا کہہ رہی ہے، ملک کس سمت میں جا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور سے جو ملاقاتوں کی خبریں ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان نے ان کا نام کاٹ دیا، فیک نیوز ہمیں نظر بھی آیا، پی ٹی آئی نے چلایا اس کو، لیکن ایک طوفان ہے ہر طرف سے انفارمیشن کا۔ تو آج عید کے بعد پہلا موقع تھا، خان صاحب سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی۔ بڑے حشاش بشاش تھے، ہمیشہ کی طرح مسکرا رہے تھے۔ کمرہ عدالت کی وہی حالت تھی، بالکل صحافی سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی وہاں پر آواز نہیں آ رہی تھی، نہ کسی وکیل کی آواز، نہ کسی جج کی آواز، نہ کسی گواہ کی آواز۔ تو میں برملا یہ کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا کہ یہ کوئی فری اور فیئر ٹرائل نہیں ہے، اس لیے کہ صحافیوں کی کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی وہاں پر پوچھیں کہ آپ بتائیے کس گواہ نے کیا کہا، کیا جرا ہوئی، وکیل نے کیا کہا، جج نے کیا کہا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ فلیٹ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جیل کا عملہ تبدیل ہو گیا، ملک اکرم جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیا وجہ ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ طاہر شاہ صاحب جو وہاں پر ہیں ڈپٹی جوڈیشل، ان کو ایڈیشنل چارج عمران خان صاحب کا دے دیا ہے، تو وہ بھی موجود تھے، آج پولیس والے بھی تھے۔ خان صاحب آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے تاکہ عدالت کی کارروائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو مذاکرات کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی، وہ سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال تھا کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یا مذاکرات ہوں گے؟ آپ نے پہلے یہ کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے اور پھر اس کے بعد آپ پل بیک کر گئے، پیچھے ہٹ گئے، یہ کیا ہوا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی براہ راست کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ مذاکرات کریں حکومت سے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ابھی بھی آپ اس پر قائم ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، اگر کوئی پرپوزل سنجیدہ آتی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس، یا وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کوئی پیشکش ہے، تو پھر ہم اس پر غور کریں گے پارٹی کے اندر بھی اپنے تمام دوستوں سے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان، پہلے تو انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ابھی لیٹلی، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ، ان کو وزارتوں کی آفر ہوئی ہے، کچھ اور عہدے آفر ہوئے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں یہ مولانا صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، لیکن میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر انہوں نے پاکستان کا جو نظام ہے، یہی مذاکرات کی بات پر جب پوچھا گیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نون لیگ سے کیا مذاکرات کریں؟ نون لیگ اگر مذاکرات ہوں گے، مسئلے کا حل نکلے گا، تو نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جعل سازی کے ساتھ حکومت آئی ہے، فارم 47 جعل سازی کر کے آئے، تو یہ تو اگر گفتگو ان کے ساتھ ہونی ہے تو ان کی تو حکومت ختم ہو جائے گی، تو یہ کیوں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، یا میننگ فل گفتگو کیوں یہ کریں گے؟ تو اس لیے براہ راست پی ٹی آئی کا کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات کا چانس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے ایک، جس میں الیکشن کمیشن کی استدعا کو مسترد کیا گیا ہے، اور وہ جو ٹریبیونل بنانا چاہتے تھے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل آرڈیننس کے ذریعے، اس پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی بات نہیں مانی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں پہلے بھی جب سپریم کورٹ ویڈیو لنک کے ذریعے میں نے بیان دیا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اس وقت واحد ہوپ ہے، انصاف اور قانون کے تحت وہ فیصلے کریں، اور یہی جو ہے اس وقت اس مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے پوچھا ان سے گیا کہ وے فارورڈ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل ایک طرح سے ڈیڈ لاک ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے مسائل کا حل صرف یہ ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیتی ہے اس کو آپ حکومت دے دیں، کیونکہ پاکستان کا جو نظام ہے
اس میں ایک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے، اور یہ سرجری یا یہ ریفارم جو ہیں صرف وہ حکومت کر سکتی ہے جس کو عوام کی تائید حاصل ہو، جو عوام کی حقیقی نمائندہ ہو۔ تو الیکشن جو کروائے گئے تھے یہ 2000 یہ جو ابھی جو فروری میں الیکشن ہوئے، یہ الیکشن بنیادی طور پر ان کا مقصد یہ تھا کہ مینڈیٹ لیا جائے، لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو حکومت دی جائے، تاکہ وہ اس جو ریکوائرڈ ہے پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چیزیں، جب اس کو عوامی حمایت ہوگی اس حکومت کو، تو وہ ریفارمز وہ کر سکے گی۔ تو لیکن یہ اس کا الٹ کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد کیا ہوا اب آپ دیکھیں، بجٹ میں اتنا زیادہ انہوں نے ٹیکسز ڈال دی ہیں کہ 1 جولائی کو جب لوگوں کے بل آئیں گے، بجلی کے جو بل آئیں گے یا دوسرے جو اتنے زیادہ ٹیکسز انہوں نے چڑھا دی ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ یہ ریفارم کر سکتے ہیں، نہ یہ عوام کو کسی بات پر قائل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مریم نواز کو دیکھیں، اشتہاری مہم وہ چلا رہی ہے، کہاں سے اتنا پیسہ ہے؟ پیسہ ہے نہیں، اور وہ اشتہاری اربوں روپے کی مہم چلا رہی ہے، یا تو اپنے پیسے باہر سے لے کے آئے تو پھر کوئی بات بھی بنے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب عدلیہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ احسن اقبال کا بیان دیکھیں، مجھ پر صرف ایک یہ کیس ہے جس میں میں اندر ہوں، عدت میں نکاح کا کیس، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال تک عمران خان کو اندر رکھنا چاہیے، تب حالات بہتر ہوں گے۔ تو کیا یہ پاکستان کے عدالتی نظام کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ججوں کی توہین نہیں ہے کہ احسن اقبال یہ بات کر رہے ہیں کہ 5 سال تک وہ مجھے اندر رکھیں گے؟ پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کر رہے، خبریں ہیں کہ ان کی DGI سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ ملاقات نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جیل حکام مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، میری صرف ہفتے میں 30 منٹ کی 3 ملاقاتیں کی اجازت ہے، ایک فیملی کے ساتھ، ایک لائرز کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ، اس کو بھی یہ کینسل کر دیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کوشش کرتا رہا مجھ سے ملنے کی، لیکن جو جیل کے اندر ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں آنے دیا ان کا۔ تو آج امید ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن میں عدالت میں یہ درخواست دائر کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں، جو ساری اس صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کا یہاں بیٹھنے کا کیا جواز ہے؟ تو یہ میرے وکیل جو ہیں یہ درخواست دائر کریں گے، اور ہم کیونکہ یہ جو جیل انتظامیہ ہے، جو جیل سپرڈنٹ ہے، یہ بالکل اس وقت جو پنجاب حکومت ہے اس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ تھے، ملک اکرم جو ڈپٹی سپرڈنٹ تھے اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس سے پہلے بلال کو تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں کوئی شکایت کرتا ہوں، نہ میں کوئی کمپلینٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر لنگر خانے کھلے ہوئے تھے اور نواز شریف کو 40 ملاقاتیں اس کی ہوتی تھیں۔ میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، خان صاحب نے کہا میں ہر چیز برداشت کروں گا، لیکن میں کمپیریزن اس کا کر رہا ہوں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ علی امین گنڈا پور نے تو وہاں پر جو بجائے اس کے کہ وہ بجلی چوری کو بند کرے، وہاں پر گرڈ سٹیشنز پر جانا شروع کر دیا اور وہاں پر حالات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہاں پر ایک چھوٹے سے سیل میں رہتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی شکایت کر رہا ہوں، لیکن اگر اس سیل کا پنکھا بند ہو جائے تو جو فرش ہے اس فرش سے انہوں نے کہا کہ آگ نکلتی ہے اور انسان یہاں پر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو علی امین کے ساتھ KP میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے۔ 12 گھنٹے بھی کتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن وہاں پر 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے۔ تو کیا کرے علی امین؟ لوگ آ کے بات کرتے ہیں، وہ نمائندہ ہے وہاں کا، تو اس نے پیسے بھی اس سرکار سے لینے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو اپنی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں۔ اور خاص محسن نقوی کے نام پر انہوں نے کہا کہ یہ جو فراڈ نقوی ہے، محسن نقوی نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ جو فراڈ نقوی ہے اور وہ جو بجلی والے ہیں وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ جو ایگری ہوا فیڈرل گورنمنٹ سے وہ اس پر عمل درآمد کرائے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اب پنجاب میں کتنی یہ لوگوں کو گرفتاریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو گھر توڑ رہے ہیں، پھر انہیں پکڑ رہے ہیں۔ تو ایک سوال ان سے کیا گیا کہ شیر افضل مروت نے پہلے بھی پارٹی میں بڑا تحرک پیدا کیا تھا، اور کچھ کارکن ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو بلایا جائے اور ان کو ذمہ داری دی جائے اور وہ پارٹی کو دوبارہ تھوڑا زندہ کریں۔ تو اس پر عمران خان صاحب کے آنکھوں میں نے دیکھا کہ ایک خاص قسم کی
وہ جو ان کی ایک عادت ہے جب کوئی چیز وہ اس کا اظہار انہوں نے آنکھوں سے کرنا ہو تو انہوں نے وہ ویسے اپنی چہرہ انہوں نے گھمایا اور کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آج کل وہ لندن میں اچھے موسم کے مزے لوٹ رہا ہے. تو گہرے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بہت حشاش بشاش, اور عید مبارک کہا انہوں نے سب سے, بڑا مسکرائے اور بات ہلکی آہستہ, کیونکہ پولیس والے ساتھ تھے, بس تھوڑی دیر بعد کہتے تھے وہ کہ آخری سوال جی, لیکن وہ کہتے تھے رکو یار ذرا یہ جو سوال ہے اس کا جواب دے دینے دیں. تو جناب یہ اڈیالہ جیل کی صورتحال. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو اور کچھ بتائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.